الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. درود شریف پڑھ. سورہ نحل یہ مکی صورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا کی جو آیت ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کی مہلت کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی سے نکلنے کا اور ہجرت کا وقت وہ قریب ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری موقع پر نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں جو انذار ہے اور جو ڈراوا ہے اور جو وہ بھی بالکل فائنل سٹیج پر نظر آتا ہے. تو فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا. فلا تستعجلوہ، تو تم جلدی نہ مچاؤ. اللہ کا کون سا فیصلہ؟ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوگی، اس کے بعد بدر کے میدان میں تمہاری جو ہے وہ جڑ کاٹ دی جائے گی. تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ فرشتے اتارتا ہے اپنی روح کے ساتھ اپنے حکم سے. علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اور کس لیے؟ ان انذروا، تاکہ وہ ڈرائے خبردار کرے. انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اس کے علاوہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور مجھ ہی سے ڈرو. خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. بالحق، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اور وہ پاک ہے، بلند ہے، برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان ایک ذرا سی پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا ہے لیکن وہ جھگڑالو بن گیا. والانعام خلقها، اور اسی نے چوپائے بنائے. لکم فیہا دفء، جس میں تمہارے لیے یعنی ان کا ساز و سامان ہے. ومنافع، اور اس میں تمہارے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں. ومنہا تأکلون، اور اسی میں سے تم کھاتے ہو. یعنی مویشیوں کا دودھ بھی تم پیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور انہی میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زینت رکھ دی ہے. حین تریحون وحین تسرحون، اراحتن کہتے ہیں شام کو جب جانور کھا پی کر واپس آ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جب ریوڑ صبح نکلتا ہے شام کو وہ جنگلوں میں پھرتا ہے، چراگاہوں میں، تو فربا ہو کر اور تر و تازہ ہو کر کھا پی کر وہ واپس آتے ہیں، تو اسے اراحتن کہتے ہیں. اور سرحن کہتے ہیں صبح صبح جب وہ اپنی ریوڑ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو اس میں بھی تمہارے لیے جمال ہے، تم دیکھتے ہو، خوش ہوتے ہو. صبح صبح جب وہ نکلتے ہیں تو اس میں بھی تمہارے لیے جمال ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہی جانور تمہارے لیے تمہارا بھاری سامان اٹھا کر لے کے جاتے ہیں وہاں تک جہاں تک تمہارے لیے خود اٹھانا مشکل ہے. اچھا، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آج تو ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں، آج تو طرح طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیاچن میں بعض ایسے مقامات ہیں جہاں خچر استعمال ہوتے ہیں. خچر پر وہ اسلحہ بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور اپنی فوج کے لیے سپلائی لائن بھی رکھی ہوئی آج کے دور میں. تو جہاں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ سکتا اور جہاں کوئی لفٹ نہیں پہنچ سکتی، وہاں اللہ کے بنائے ہوئے یہ جانور پہنچتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں تک یہ پہنچتے ہیں جہاں تک تم اپنے مال کو نہیں پہنچا سکتے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب تم پر شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. والخیل والبغال والحمیر،
اور اس نے گھوڑے پیدا کیے اور خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے، لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس نے پیدا کیا وہ کچھ جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ ہی کے لیے سیدھا راستہ ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اس کے ساتھ بہت ساری پگڈنڈیاں ایسی ہیں جو ہٹ جاتی ہیں، یعنی وہ بندہ بھٹک جاتا ہے اس پر، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وہ ذات جو آپ پانی اتارتا ہے آسمان سے، مَا لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ اس سے تمہارے پینے کا پانی بھی ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُصِيبُونَ اور تمہارے لیے جھاڑ جھنکاڑ اور ایسے درخت بھی ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، یعنی جانوروں کا چارہ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ اس نے اگائی ہیں تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور کے درخت، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے، ان فی ذلک لآیہ اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون فکر کرنے والوں کے لیے۔ تم نشانیاں مانگتے ہو نا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو نشانیاں تو تمہارے سامنے ہیں، یہ اس کی ربوبیت، اس کے خالقیت، اس کے حاکمیت کی کھلی نشانیاں ہیں، تم اور کیا چاہتے ہو؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ اور ستارے جو کہ تمہارے کام میں لگے ہوئے اس کے حکم سے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اور جو چیزیں پھیلائی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے جس کے رنگ مختلف ہیں، رنگ برنگے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ اس میں نشانی ہے لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وہ ذات جس نے سمندر کو تمہارے کام پہ لگا دیا اور تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا اور اس سے تم زیورات نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا جسے تم پہنتے ہو۔ یہ جو سیپ ہے، یہ موتی ہے، یہ تو جو ہے وہ سمندر سے نکلتا ہے نا، سیپ کے منہ سے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور تم دیکھتے نہیں کشتی کو کہ جو سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی جو ہے وہ جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اس کا احسان مانو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ اور اس نے گاڑ دیے زمین کے اندر پہاڑ کہ یہ جھک نہ جائے کسی ایک طرف، یعنی زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جمائے۔ وَأَنْهَارًا اور نہریں جاری کی، وَسُبُلًا اور راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات اور اس نے علامتیں قائم کی۔ آپ دیکھیں نا کہ اس نے زمین کو ایک حال پہ نہیں رکھا، بلکہ زمین کے اندر ایسی نشانیاں قائم کر دی ہیں کہ جس سے انسان راستہ معلوم کر سکے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی بہت ساری جگہ ہوں گی جہاں کسی انسان کے بھی گزر نہیں ہوگا لیکن راستہ موجود ہوگا۔ وہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ وہ راستہ کسی انسان نے کدال سے کلہاڑی سے نہیں بنایا، کسی ٹریکٹر ٹرالی سے نہیں بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، وہ قدرتی راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدرتی راستے اور زمین کے اندر تمہارے لیے پہچان کی علامتیں اس نے مقرر کی ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں پہ بھی سے بھی تم راہ پاتے ہو۔ یہ جو سمندری قافلے ہوتے تھے یا صحرا میں تو رات کو ستاروں کی پوزیشن سے اپنے لیے شمال مغرب اس کی تعین کرتے تھے۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ تو کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہ بنایا ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یہ آیت گزر چکی ہے سورہ ابراہیم میں بھی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہیں کر سکتے۔ نعمت بطور واحد استعمال ہوئی ہے یہاں بھی۔ ان اللہ لغفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم اعلان کرتے ہو۔ والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون تم جن لوگوں کو بلاتے ہو، جن ہستیوں کو اس کے علاوہ، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون اور نہیں انہیں معلوم ہے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد
تمہارا الہ تمہارا معبود وہ ایک ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل جو ہیں ان میں انکار بیٹھ گیا ہے، وہم مستکبرون، اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا يحب المستکبرین، وہ کسی بھی گھمنڈ والے غرور والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں پرانی کہانیاں ہیں، کوئی نئی چیز تو بیان ہی نہیں کی۔ لیحملوا اوزارهم، یہ جو اللہ کے منکرین ہیں نا، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں، ملحد، ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، وہ 1500 سال پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ یہ کنویں کے مینڈک ہیں، یہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ ان کا جو مینٹل سٹیٹس ہے، ذہنی سطح ہے، ذہنی اپج ہے، وہ وہیں کی وہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی ان کہانیوں کو پرانی کہانیاں کہتے تھے اور آج بھی پرانی کہانیاں کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں جو عبرت ہے اسے حاصل نہیں کرتے۔ لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھائیں گے مکمل اپنا، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان کا بوجھ، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گی لیکن یہ بھی ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، تو کیا برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، بہت زیادہ دغا بازی کی اور چالیں چلی لوگوں نے اس سے پہلے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کی جو بنیادیں ہیں نا اس کو کھوکھلا کر دیا اور ان کی چھتیں ان پر آ گئیں۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خبر ہی نہیں تھی۔ قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، ریح، سخت طوفان، اور اس طوفان نے ان کو تنکوں کی طرح بہایا۔ تو سمود کے ذہن میں یہ تھا کہ عذاب کی ایک شکل سخت ہوا ہے، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر اپنے لیے سرنگوں میں گھر بنائے اور کہا کہ یہاں ہوا کیسے آئے گی، یعنی اپنی طرف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا نہیں بھیجی بلکہ ایک شدید آواز، صیحہ یا صاعقہ جسے کہتے ہیں، وہ آواز اچھا جب آواز کسی ٹنل میں جاتی ہے نا تو وہ اس کی میگنیچیوڈ بڑھ جاتا ہے، اس کی جو وہ تباکاری اور زیادہ ہو جاتی ہے، گونج جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ آوازیں جب داخل ہوئی ان ٹنلز میں اور ان سرنگوں میں اور ان کے پہاڑوں کے اندر، تو انہوں نے ان کے کان کے پردے پھاڑ دیے اور ادھر ہی وہ مر گئے۔ تو وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں عذاب ایسے طریقے سے لے کے آتا ہوں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کرے گا۔ ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کی تمہیں بڑی ضد تھی، جن کی ضد کی وجہ سے تم نے میرے خلاف محاذ قائم کیا۔ قال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا وہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ آج کی رسوائی اور آج کی برائی وہ کفار پر تھوپ دی گئی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اچھا ان کا یہ کام جو ہے وہ موت کے وقت شروع ہو جائے گا۔ جب فرشتے انہیں گرفتار کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوء، جس طرح آج بھی کسی کے گھر ریڈ ہوتا ہے نا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، جب پولیس آتی ہے اور کوئی ایجنسی والے آتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی میں نے کیا کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، قسم لے لو میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ تو جب فرشتے ان کو پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے تو کیا کہیں گے؟ فَأَلْقُوا السَّلَمَ، وہ کہیں گے ہم سے زیادہ تو اطاعت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوء، ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو کہا جائے گا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، فلبئس مثوى المتکبرین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور اور تکبر کرنے والوں کی۔ وقیل للذین اتقوا، اور وہ لوگ جو پرہیزگار تھے ان سے کہا جائے گا ماذا انزل ربکم،
تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیر تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا نازل کیا ہمارے رب نے، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، تو جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بھلائی ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا گھر ہے صاحبان تقوی کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، یہ داخل کیے جائیں گے ان میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، اوپن چیک، یہ نہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو چاہیں گے، اور وہ جو بھی چاہیں وہ ان کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے بدلہ دیتا ہے تقوی والوں کو۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اب ان کے بھی موت کے وقت، مجرمین کے موت کے وقت وہ گھبرا جائیں گے، سرنڈر کریں گے، ان کے بھی موت کے وقت کیا ہوگا؟ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب انہیں فرشتے وصول کرنے آئیں گے، طیبین، تو پاکیزہ فرشتے ہوں گے، اور وہ انہیں بڑے اچھے طریقے سے پروٹوکول سے وصول کریں گے۔ یقولون سلام علیکم، کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ موت کا وقت مومن کے لیے ڈر اور خوف کا مقام نہیں ہوتا، وہ تو جب وہ فرشتوں کو دیکھ لے گا اور جب اپنے پروٹوکول کو دیکھ لے گا تو اسے پھر اس کی خبر نہیں ہوگی کہ پیچھے کیا رہ گیا ہے اور پیچھے والے رو رہے ہیں یا غم کر رہے ہیں، وہ خوشیاں منانا شروع کر دے گا۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم بدلا کرتے تھے۔ اچھا، قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس سے اور احادیث سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ظاہر حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس، وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہماری زندگی ہے، اس زندگی میں یہ ہماری روح اور جسم یہ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اس زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد موت کا مرحلہ ہے، موت کے مرحلے میں جسم اور روح کو الگ کر دیا جائے گا، اور جسم کو قبر میں سلا دیا جائے گا، اور روح کو جنت میں علیین میں داخل کر دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ روح پھر علیین میں رہے گی نیکوکاروں کی، اور سجین میں رہے گی گناہ گاروں کی۔ علیین جنت کا ایک مقام ہے، سجین جہنم کا ایک مقام، وہاں روح ایکسپیرینس کرے گی۔ تو یہ جو موت سے لے کر قیامت تک کا دور ہے یہ روحانی ہے۔ پھر جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر اللہ تعالیٰ روح اور جسم کو اکٹھا کر دے گا، اور پھر اسی طرح کی ایک زندگی دوبارہ شروع ہو جائے گی، اس میں یہ حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو جنت میں جائے گا تو پھر وہ جسم اور روح سمیت اس میں جلا جائے گا۔ تو یہ جو موت کے بعد کی جنت کی بات ہے یہ علیین کی بات ہے، جو روحانی ایکسپیرینس ہے۔ تو عذاب جو ہے وہ روح کو ہوگا جو سجین میں؟ ہاں روح کو، جسم کو تو نہیں، پر روح کو؟ دونوں کو ہو سکتا ہے، جسم کو بھی ہو سکتا ہے، روح کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کچھ وہ نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ اس کی سچویشن کیا ہوگی وہ نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں نا، یہی ہے کیفیت ہوگی، یہ کہتے ہیں نا قبر، وہی تو وہ کیفیت ہے نا۔ بعض لوگوں کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی لیکن عذاب تو ان کا ہوگا۔ اب فرعون قبر میں تو نہیں ہے لیکن قرآن کے مطابق اسے صبح اور شام عذاب دیا جا رہا ہے، وہ تو میوزیم میں پڑا ہوا ہے لیکن عذاب وہ چکھ رہا ہے۔ تو وہ قبر ہے، وہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، جہاں بھی وہ ہوگا وہ قبر ہے، وہ برزخ ہے جو ہم سے پردے میں ہے، اس کی کیا کیفیت ہے واللہ اعلم۔ اس مین کے روح روحانی عذاب، کیونکہ جو جاگ ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا دیکھتے نہیں کیا یہ اس انتظار میں ہے ان تأتيهم الملائکہ کہ آئے ان کے لیے فرشتے، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم اور فیصلہ آ جائے، كذلك فعل الذین من قبلهم، تو یہ اسی طرح کام کرتے تھے یہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فاصابهم السیئات ما عملوا، بس ان پر سختیاں آئیں اور ان کو سزا ملی ان کے عمل کی وجہ سے، وحاق بهم، اور اس نے انہیں گھیر لیا،
ما كانوا به يستهزئون، جس کے یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذين اشركوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے علاوہ کسی چیز کو، كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے اور کیا جو اس سے پہلے تھے، یعنی اپنے گناہ کا جو الزام ہے نا اللہ کے سر دھرتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھتے، اب اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کیوں پڑھیں؟ اللہ چاہتا تو ہم روزے رکھ لیتے، اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کسی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر نہ نماز پڑھائے گا اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر کوئی جرم کرائے گا۔ اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے اختیار سے کوئی انسان اللہ کی ہدایت کی طرف آ سکتا ہے اور اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، اور اسی لیے پھر سزا ہے اور جزا ہے۔ آگے فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ بات پہنچا دے اور انہوں نے بات پہنچا دی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں اٹھائے رسول، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو شیطانوں سے اور ان کے اللہ کے سرکشوں سے، باغیوں سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پر ثابت ہو گئی گمراہی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم چلو پھرو سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش ہے کہ انہیں ہدایت ملے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو جائے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ پکی قسمیں کھاتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں کسی کو مرنے کے بعد کھڑا کرے گا۔ یہ مشرکین مکہ قسمیں کھا کر لوگوں کو کہتے ہیں، یہ ایسے ہی انہوں نے آخرت کا عقیدہ بنا لیا، اللہ نے کسی کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھانا۔ بلا وعدا علیہ حقا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ میرا سچا وعدہ ہے، میں تمہیں موت کے بعد اٹھاؤں گا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ تم پر واضح کرے وہ ذات جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار جان لیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو صرف کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جب ان پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو علم ہو۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی جب بھی کوئی رسول بھیجا تو وہ مرد ہی تھا، انسان ہی تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو جو سابقہ صحیفہ رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ذکر سے مراد یہاں وحی ہے۔ بالبینات، بھیجے ہم نے واضح نشانیاں، والزبر، اور کتابیں، وانزلنا الیک الذکر، اور آپ کی طرف بھی وحی بھیجی، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کر دیں انسانوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات، تو کیا مطمئن ہیں، نہ ڈر ہیں وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ انہیں دھنسا دے گا زمین میں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسے راستے سے ان پر عذاب لائے گا کہ ان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔
او یأخذہم من تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں پکڑ لے گا جب یہ چل پھر رہے ہوں گے اور اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. یہ بازاروں میں کھیل کود رہے ہوں گے، سامان لے رہے ہوں گے، سامان دے رہے ہوں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا اچانک. او یأخذہم علی تخوف، یا انہیں پکڑ لے گا ایسا حال میں کہ انہیں عذاب کا کھٹکا ہوگا اور ڈر رہے ہوں گے. فإن ربک لرؤوف الرحیم، تو بے شک تیرا رب شفقت والا ہے اور رحیم ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کو جو اس نے بنائی ہیں. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمال، کہ اس کا سایہ دائیں اور بائیں ہوتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے. یمین والشمائل سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی وہ سجدہ بھی، وہ سایہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. وہم داخرون، اور یہ عاجزی کے حال میں ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. من دابۃ، چاہے وہ جاندار ہوں، والملائکہ، چاہے فرشتے ہوں. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یخافون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور اس کے حکم کے پر عمل کرتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، تو سجدہ کر لیجئے گا بعد میں. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے کہا کہ دو الہ نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ. انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے. فإیایا فرہبون، پس تم مجھی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی ہمیشہ دائم جو ہے بندگی ہے اور اسی کے لیے دین ہے. افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے علاوہ تم کسی سے ڈرتے ہو. وما بکم من نعمت، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے. فمن اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، اور جب تمہیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے. فالیہ تجأرون، تو تم اس کی طرف جو ہے وہ جزع و فضع کرتے ہو، زاری کرتے ہو، تضرع کرتے ہو. تجأرون، جوار کہتے ہیں بیل کی اس آواز کو جب اس پر کوئی اسے مارے نا، یا اس پر تشدد کرے تو اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا، تو اسے جوار کہتے ہیں. تو یہ زمیندار لوگوں کو پتہ ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے جب تم پر کوئی مشکل آئے تو اسی طرح تم جو ہے تمہارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ثم اذا کشف الضر عنکم، لیکن جب تم میں سے وہ جو تکلیف ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ جو اپنے رب سے ہے وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ تم کفر کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی ناشکری کرو. فتمتعوا، تو خوب مزے اٹھا لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے ایک حصہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، جن کو یہ جانتے نہیں. تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، جو تم گھڑ رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات. یہ جو دیوی دیوتائیں تھیں نا، اکثر مادہ تھیں، اور ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنایا. اچھا، اتنے کوئی یعنی بدبخت کہ بت کس کو بنائے ہوئے تھے. اب دو بت تھے ان میں، ایک تھا اساف اور ایک تھا نائلہ، ایک تھی نائلہ. یہ دو کیریکٹر تھے. اساف کا بت انہوں نے صفا کی چوٹی پہ رکھا ہوا تھا، اور نائلہ کا بت مروہ کی چوٹی پہ رکھا ہوا. اور یہ وہ تھے جو زناکاری میں پکڑے گئے تھے اور جن کو سزا ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کی یادگار کے طور پر دونوں کے بت بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو یعنی ان کے جو اخلاقی مذاق تھا اور جو ان کی ویلیوز تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے. تو کہتے ہیں اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنائی. سبحانہ، تو وہ تو پاک ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے یہ بیٹے چاہتے ہیں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں یعنی بیٹے چاہتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور اگر ان میں سے کسی کو تم بشارت دے دو کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. مُسْوَدًّا،
وَهُوَ كَظِيمٌ اور غصہ پی کے رہ جاتا ہے، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْلِ چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے، مِن سُوءٍ برائی کے ساتھ، مَا بُشِّرَ بِهِ کہ اسے کیسی خوشخبری دی گئی ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ کیا اسے بے عزتی کے ساتھ رکھ لے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا مٹی میں دبا دے۔ اپنی حال یہ ہے، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ عورتوں پر خواتین پر رحم تو اللہ کے دین نے کیا، اللہ نے ان کو حقیقی آزادی دی ہے اپنے دین کے نتیجے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے نتیجے میں، ورنہ ان کا حال جو تھا وہ یہ ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بہت ہی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اللہ کی مثال تو بہت بلند ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اور اگر اللہ پکڑنا چاہتا ہے انسانوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ زمین کی پیٹھ پر کوئی جاندار نظر نہ آتا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بلکہ اللہ کا قاعدہ تو یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقرر تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پس جب وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو پھر اس ساعت میں نہ کوئی تاخیر کی جاتی ہے نہ ہی اسے پہلے لایا جاتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ ان کے لیے بھلائی ہے، لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ اسی کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ تَاللَّهِ اللہ کی قسم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ہم نے بھیجا ہے رسول آپ سے پہلے کی قوموں کی طرف بھی، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ وہ ان کا دوست ہے، اليوم آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ آپ واضح کر دیں ان پر وہ باتیں جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں، وَهُدًى اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے پانی اتارا آسمان سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور پھر اس نے زمین کو زندگی بخشی اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ تو اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ایک بایولوجسٹ تھے یہاں واقعی، تو انہوں نے کہا یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے بارش برسائی اور مردہ زمین کو میں نے زندہ کر دیا، یہ غلط ہے۔ اور ہمارے کچھ دوست اس میں پریشان بھی ہوئے، اور وہ غلط اس لیے ہے اس کے بقول کہ جو بیج ہے نا اس میں ایک نمی رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ نمی خشک ہو جائے تو وہ بیج مر جاتا ہے، تو اگر وہ مرا ہوا بیج ہو تو آپ بیچ میں اوپر سے ٹنوں پانی ڈال دیں وہ دوبارہ وہ پودا نہیں نکالتا۔ تو جو اللہ کہتا ہے میں نے مردہ زمین کو بارش کے بعد زندگی دی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو مردہ بیج ہے وہ تو زندہ نہیں ہو سکتی۔ اتفاقاً یہ بات انہوں نے میرے سامنے کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے میرے ذہن کو اس طرف منعطف کیا، میں نے اسے کہا یہاں تو بیج کا ذکر ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ زمین کی بات کر رہا ہے۔ اگر صالح بیج ٹھیک بیج بھی آپ بنجر زمین میں ڈال دیں گے نہیں ہوگے گا، اس لیے کہ زمین میں رویدگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کو اس تیار کرتا ہے بیج کے لیے، بیج میں بے شک پانی ہو، بیج بے شک زندہ ہو، لیکن زمین ٹھیک نہ ہو تو بیج پھل نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بیج کی بات ہی نہیں کر رہا، اللہ زمین کی بات کر رہا ہے کہ میں پانی برسا کر زمین کو تیار کرتا ہوں تاکہ اس میں جو بیج پڑا ہے وہ پھر پھلے اور پھولے۔ تو اصل میں بعض اوقات ایک غلط اینگل سے بندہ جب جا رہا ہوتا ہے تو غلط مطلب لے رہا ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون وان لکم فی الانعام لعبرہ اور تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ
تمہیں پلایا جاتا ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے، بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک خالص دودھ جو پینے میں بڑا خوشگوار ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ ہے، پیٹ میں آنتیں ہیں، پیٹ میں گوبر ہے، پیٹ میں خون ہے، اور دودھ جو نکلتا ہے نہ اس میں گوبر کی علائش ہے نہ اس میں خون کی علائش ہے، ایسا ٹرانسپیرنٹ، ایسا انسولیٹڈ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اور کتنا خوشگوار ہوتا ہے، اس میں نہ بو ہوتی ہے، حالانکہ بالکل پڑوس میں گوبر پڑا ہوا ہے، ساتھ ہی خون ہے، نہ خون کی بو ہے، نہ خون کی آمیزش ہے، نہ خون کا رنگ ہے، نہ گوبر کا۔ اللہ فرماتے تم اس پہ غور نہیں کرتے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور اس نے تمہارے لیے جو پھل اگائے کھجور کے، وَالْأَعْنَابَ، اور انگور کے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اسے نشہ بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، کوئی نشہ بنا لیتا ہے اور کوئی پاکیزہ رزق۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تو اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب آگے دیکھیں، ایک خوبصورت مثال دی جا رہی ہے، اور یہ ایک مثال ایسی ہے جس پہ اگر غور کریں تو دنیا بھر کے لوگ ان کو سجدے میں گر جانا چاہیے، سچی بات ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو اشارہ کیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ جو چھتیوں والے باغات ہیں وہاں، یعنی جہاں بیلیں لگتی ہیں، تم کُلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں سے اور پھلوں سے اور پھولوں سے کھا، فسلکی، اور پھر چل، سبل ربک، تیرے رب کے راستے، ذللا، جو اس نے تیرے لیے ہموار کیے ہوئے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر وہ نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک ایسی پینے کی چیز جس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفا، اور اس میں شفا ہے، للناس، انسانوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ میری بات ذرا غور سے سنیں، 1 پاؤنڈ شہد، 1 پاؤنڈ کتنا ہوتا ہے؟ 3 پاؤ، کلو سے کم، 1 پاؤنڈ شہد۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو 50,000 اڑانیں اڑنی پڑتی ہیں، انہیں اپنے چھتے سے 50,000 دفعہ فلائٹ لینی پڑتی ہے، 50,000 اڑانیں۔ 1 لاکھ پھلوں یا پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے، اور 1,60,000 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ 1,60,000 کلومیٹر کا مطلب ہے اس پوری کرۂ ارض کے 4 بار چکر لگانے پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ نظم صاحب اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے، کہ اگر اس کو آپ لاجسٹکلی دیکھیں کہ یہ شہد کی مکھیاں نہیں ہیں، آپ کو کرنا ہے، انسانوں کو کرنا ہے، آپ کو 50,000 فلائٹس لینی ہے، آپ کو 1 لاکھ پھولوں کا رس لینا ہے، آپ کو 1,60,000 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے، تو ایک تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چلو آپ نے ایسے روبوٹ ایجاد کر لیے جو یہ کر سکتے ہوں، تو اس پر اتنا خرچہ آئے گا، اس پر جو لاجسٹک کا خرچہ آئے گا وہ اربوں روپے ہوگا، یعنی اربوں روپے میں آپ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے قابل ہو سکتے ہیں اگر کبھی آپ تجربہ کریں، اور اللہ ہمیں کتنے میں دیتا ہے؟ اللہ میں فری میں دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا کلو ہوگا؟ 2,000 روپے کلو ہوگا، چلو 3,000 کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی وہ ہم سے لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے یہ شہد بنانا، 1 پاؤنڈ، اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے یہ شہد بنتا ہے، یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے راستے آسان کرنے، ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ کافر جو مختلف انوینشن کر رہے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے اس طرف سے؟ وہی نا، بس ان کی مت ماری گئی ہے، وہ اللہ نے مار دیا۔ ہاں
وہی نا، ہاں وہ نر تو ایک ہوتا ہے نا، مادہ اس کے گرد وہ ہوتی ہیں، ظاہر شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، مادہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے جو پورا پروسیس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کتنا آرگنائزڈ پروسیس ہے، شہد کی مکھیوں کا جو پروسیس ہے کتنا آرگنائز ہے. تو یہ اکٹھی ہو کے 50,000، جی جی 50,000 اکٹھی ہو، ہاں، ایک کو تو نہیں نا یہ کرنا، لیکن 1 پاؤنڈ شہد کے لیے نا، ایک تو 10 کلو کے لیے، 20 کلو کے لیے، 50 کلو کے لیے کتنا ہوگا؟ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں. ہاں. آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم، تمہیں کون سا معجزہ چاہیے؟ اور اللہ فرما رہا ہے یہ میرے معجزے ہیں نا، لقوم یتفکرون، جو عقل رکھتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر تم میں سے کچھ کو بڑھاپے کی طرف لوٹاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ پھر بچپن کی طرف لوٹائے اور اسے جو علم حاصل ہے وہ بھی اس سے چلا جائے. آپ دیکھیں نا، میموری لاس ہو جاتی ہے، انسان کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا، اپنے بچوں کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے فضیلت دی ہے، یعنی جنہیں زیادہ رزق دیا ہے، بِرَادِي رِزْقِهِمْ، کیا وہ اپنا رزق لوٹاتے ہیں، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں کی طرف، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ پھر یہ برابر ہو جائیں. کبھی کسی نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک مالک ہے، اس کے پاس 10 گھر ہیں، وہ کہے کہ میرے جو 10 غلام ہیں ان میں سے ایک ایک کو میں یہ گھر دے دیتا ہوں اور میں اور یہ برابر ہو جاتے ہیں، سب کے پاس ایک ایک ہوگا. ایسا کس نے کیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. فَأَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو پھر تم اللہ کی نعمت کے کیوں منکر بن رہے ہو، جب تم خود اپنی چیز کسی میں تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ کی خدائی پر اتنے شیئر ہو گئے ہو کہ سب کے درمیان تقسیم کر دیے. اللہ کے درمیان تم نے شریکوں کے درمیان بندر بانٹ کر دیے کہ یہ اس کا اور یہ اس کا اور یہ اس کا. کیوں بھائی؟ اللہ کا سب کچھ اور باقی بھی اس کی مخلوق ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے درمیان سے، تمہاری جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور تمہاری عورتوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا. افبالباطل یؤمنون، کیا تم پھر بھی باطل پر یقین رکھو گے؟ وبنعمت اللہ هم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے رزق کی کوئی وہ نہیں رکھتے طاقت. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں، شَيْئًا، ایک ذرہ برابر بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے غلام کی جو کہ قدرت نہیں رکھتا، لا يقدر علی شیء، کسی بھی چیز کی. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کی جسے ہم نے رزق دیا ہے وافر، فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور وہ اس میں خرچ کرتا ہے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے. وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم، اور اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کی مثال بیان کرتے، 2 مردوں کی، ان میں سے ایک گونگا ہے. لا يقدر علی شیء، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا. وهو کل علی مولا، اور اپنے آقا پر ایک بھاری بوجھ ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جدھر بھی جاتا ہے خیر کا کام نہیں کر سکتا، کوئی نقصان ہی کر دیتا ہے، کوئی پھڈا کر دیتا ہے. ایسے ملازمین ہوتے نا، آپ انہیں کسی بھی جگہ بھیجیں گے انہوں نے کام خراب کر نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اس کی مثال، حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ومن یأمر بالعدل، اور اس شخص کے جو عادل کا حکم دو، وہو اعلی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پہ ہو، یعنی آزاد ہو اور نیک ہو. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے پوشیدہ باتیں جو آسمان و زمین میں ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور آخرت کا معاملہ تو بس اتنا ہی ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر. او هو اقرب، یہ اس سے بھی قریب.
اس آخرت کو اپنے سے دور نہ سمجھو۔ یہ تم دیکھ رہے ہو نا اس کائنات کا نظام، اس کو تباہ کرنے میں اور اس کو ختم کر کے قیامت قائم کرنے میں اللہ کو اتنی دیر لگے گی جتنی پلک جھپکتی، یہ اس سے بھی پہلے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کی پیٹ سے، ماؤں کی پیٹ سے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان یعنی شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر، کیا تم دیکھتے نہیں فضا میں پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، جنہیں ہم نے باندھ رکھا ہے فضا میں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کس نے تھاما ہوا ہے انہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے بسنے کی، سکون کی جگہ بنائی ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے جو چوپائے ہیں ان کے کھالوں میں بھی گھر بنائے ہیں۔ تستخفونہا، جو تمہارے لیے بڑے ہلکے ہیں، لائٹ ویٹڈ ہیں۔ یوم ذعنکم، جب تم سفر پہ جاتے ہو، ویوم اقامتکم، یا جب تم ٹھہرتے ہو، جہاں بھی ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا، اور ان کے صوف میں اور ان کے اون میں اور ان کے بالوں میں تمہارے لیے اثاثا ومتاعا الی حین، تمہارے لیے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارا سامان ہے ایک وقت مقرر تک، ان کو استعمال کرتے ہو تم۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں بنائی ہوئی ہیں ان کے سائے، وجعل لکم من الجبال، تمہارے لیے سائے بھی بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنان، چھپنے کی جگہیں، یعنی غار، اور ان میں پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے بہت ساری جگہیں۔ وجعل لکم سرابیل، اور تمہارے لیے کپڑے بنائے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمیوں سے بچاتی ہیں، وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے بھی تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں لڑائی میں کام آتے ہیں، زریں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، یہ اس لیے کہ اس نے اپنی نعمت تم پر پوری کی، لعلکم تسلمون، تاکہ تم حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ناشکرے ہیں۔ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہم اس دن ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر ان کو حکم نہیں ملے گا جو کفر والے ہیں، ولا هم یستعتبون، نہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ ان پر ہلکا نہ کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ہی انہیں ڈھیل ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، تو کہیں گے اللہ یہی وہ تھے جن کو ہم نے تیرے علاوہ بلایا تھا۔ فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تو وہ ان کا قول ان کی طرف واپس پلٹ دیں گے۔ وہ جو شرکاء ہیں نا، جن کی انہوں نے عبادت کی تھی، جن کی انہوں نے پرستش کی تھی، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ہمیں نہیں پکارا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ اس دن اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور ان سے ان کے سارے جھوٹ وہ گم ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے۔ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، عذاب پر عذاب میں اضافہ ہوگا، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، اس لیے کہ یہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھا کے لائیں گے، شہیدن علیہم، جو ان پر گواہی دے گا، من انفسہم، انہی میں سے ہوگا، وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء، اور اے نبی ہم آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی واضح کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن، ہدایت ہے، رحمہ ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، حکم ماننے والوں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں بے شک حکم دیتا ہے عدل کا اور بھلائی کا، احسان کا، وإیتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کے خیال کا، وینہی عن الفحشاء، اور تمہیں روکتا ہے
تین چیزوں کا اللہ حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، عدل اور انصاف سے کام لو، اور احسان سے کام لو، بھلائی سے کام لو، اور ایتاء ذی القربیٰ، اپنے عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور تین چیزوں سے روک رہا ہے، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر اور گناہ کے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ تم یاد کرو اور نصیحت کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب تم کوئی وعدہ کر لو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جب قسم کھا لو تو پھر پکا کرنے کے بعد سے نہ توڑو، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اللہ کو تم نے اپنے اوپر ضامن بنایا ہو، اللہ کی قسم کھائی ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت پختہ کرنے کے بعد ٹوٹے ٹوٹے کر دیا۔ مثال دی جا رہی ہے ایک ایسی عورت کی جو چرخی پر سوت کاٹتی ہے، سوت کو جانتے ہیں نا، دھاگا، بڑی مشکل سے سوت کاٹا جاتا ہے، اور جب وہ تیار ہو جائے تو پھر خود ہی اسے ٹوٹے ٹوٹے کر، تو وہ اپنی ساری جو محنت ہے اس نے ضائع کر دی۔ فرمایا اس کی طرح نہ ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ساری زندگی نیکی کرتے رہو، آخر میں کوئی غلط کام کر کے اپنی نیکیوں کو دریا برس کرو اور تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہ ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کیا تم نے اپنے قسموں کو بہانہ بنا دیا ہے ایک دوسرے کے معاملات میں گھسنے کے لیے؟ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں نا، خاص طور پہ تجارت میں مال بیچنے کے لیے یا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور ان قسموں کی آڑ لے کر کسی کو دھوکہ دینا، اس کی طرف اشارہ۔ تو فرمایا اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزما رہا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ، اور یہ چیزیں وہ کھول کر رکھ دے گا قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو۔ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، یعنی ایک بندہ سمجھے کہ میں تو بس جنت میں ہی جا رہا ہوں، لیکن تمہاری حرکتیں تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ، اللہ کے یعنی تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑا مول لے کر۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ، جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم عنقریب ان لوگوں کو جزا دیں گے جنہوں نے صبر کیا بہت بہتر ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے گا تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، نیک، وہو مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہوا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بخشیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسے بہترین اجر دیں گے ان کے کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو پڑھنے لگے قرآن تو اللہ کی پناہ لے لیا کر، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ انه لیس له سلطان، اس کو کوئی بھی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، کوئی قوت بھی نہیں ہے اس کے پاس، علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو ان پر چلے گا جو اسے اپنا دوست بنائیں گے،
والذین هم به مشرکون، اور جو اس کے کہے پر کسی کو شریک مانیں گے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو بدلتے ہیں دوسری آیت سے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ گھڑا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سابقہ صحیفوں کی بات کرتا ہے، تورات کی، انجیل کی. تو یہ کہتے ہیں اگر وہ اللہ کی کتابیں تھیں تو اللہ نے انہیں منسوخ کیوں کیا، اور اب نئی ہدایات کیوں اللہ دے رہا ہے؟ تو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا کام ہے کہ کس چیز کو وہ بدل دے، کس سے. قل نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا ہے روح القدس نے میرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم کر دیں ایمان والوں کو. وہدی وبشری للمسلمین، اور اس میں ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ باتیں کریں گے. إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اسے کوئی انسان سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں. اعجمی، وہ تو عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو عربی مبین ہے. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کے بس کی ہے نہیں، تو آپ کو لازماً کوئی آپ کا استاد ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. اور پھر انہوں نے کسی کی طرف اشارہ بھی کیا، 2-3 ایسے لوگ تھے کہ یہ آپ کو سکھاتے ہیں. اچھا، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو نا کہ یہ تمہارے استاد ہیں، وہ تو عجمی ہیں، وہ تو رومی ہیں، اور یہ تو عربی مبین کی کتاب ہے. تو ایک عجمی اتنی اچھی عربی بول سکتا ہے؟ عقل سے کام لو. ظاہر ہے کہ ایک عجمی جو عربی کے اندر چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی نہیں جانتا، وہ اتنی ماسٹر پیس تخلیق کر سکتا ہے؟ تو تمہاری اپنی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. اچھا، وہ ریفر کرتے تھے عجمی. ہاں، یہ قرآن کہہ رہا نا کہ یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں. اعجمی، وہ تو عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو چیز ہے وہ تو عربی ہے. ان کی اتنی مت باری، یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ بھی سکھا سکتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر. لا یہدیہم اللہ، اللہ ہرگز انہیں ہدایت نہیں دے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہ باندھتے ہیں اللہ پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اولئک هم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کا. من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اب آزمائش ہو رہی تھی نا بڑی، تو آزمائش میں بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ کسی غلام کو پکڑ لیتے تھے اور مار 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 کے اسے اس حد تک پہنچا دیتے تھے اور کہتے تھے خدا کو گالی دو، پیغمبر کو گالی دو، اقرار کرو کہ تم نے دین چھوڑ دیا. تو کچھ تو ہوتے تھے جو ثابت قدم رہتے تھے آخر وقت تک، جیسے حضرت بلال تھے. لیکن کچھ ایسے تھے جو وہ مار نہیں سہ سکتے تھے، تو وہ بعض وقت کلمہ کفر زبان سے کہہ دیتے تھے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ایک چھوٹ نکال رہا ہے. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے کفر کیا، انکار کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے ستایا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کے دل میں ایمان پورا تھا، وہ دل میں ایمان پر مطمئن تھا، لیکن اس نے زبان سے کوئی بات کہہ دی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے. ولکن من شرح بالکفر، لیکن جس کا دل مطمئن ہو گیا کفر پر، جس کا دل کھل گیا کفر پر صدرن، یہ جب اس کا سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس کے لیے اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کفار کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. وسمعہم، اور
ان کی جو کان ہیں وہ ابصارہم ان پہ بھی مہر ہے، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، غشاوہ یہاں مخذوف ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کہ غفلت میں ہیں، لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً ان کو آخرت میں گھاٹا ہی ملے گا۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں ستایا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو تیرا رب اس کے بعد ان کے لیے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن ہر نفس آئے گا دوسرے نفس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہوا، وتوفى كل نفس ما عملت اور ہر ایک نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وهم لا يظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة اور اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ ایسی بستی کی جو بڑی ہی مطمئن اور امن کی زندگی گزار رہی تھی، یأتیها رزقها رغدا من كل مکان، اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں آ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف تو اللہ نے پہنا دیا اسے لباس بھوک کا اور خوف کا، اللہ نے اسے بھوک کا لباس پہنا دیا۔ بھوک کا لباس کیا ہے؟ بھوک کا لباس یہ ہے کہ بھوک ان پر مسلط کر دی، سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں بازار میں، آپ کی استطاعت ہی نہیں ہے آپ خرید سکیں، آپ کی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے، بھوک مسلط کر دی، اور خوف، گھر میں کنڈیاں لگا کر تالے لگا کر بھی آرام کسی کو نہیں ہے، کسی وقت ڈاکو آ جائیں اور سب کچھ لے جائیں، تو کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ یعنی یہ اللہ کے دین کا، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے اس حرم کو امن کی جگہ بنایا، حالانکہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ڈاکے مار رہے ہیں۔ تو اللہ کا جو دین ہے یہ امن کی بھی ضمانت دیتا ہے اور بھوک کے ختم ہونے اور معیشت کی بہتری کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور جب اللہ کا دین نہ ہو تو پھر یہ دونوں چیزیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا دور تھا، تو ایک گورنر نے خط لکھا، اس نے کہا جی عجیب معاملہ ہے، ایک گروہ ہے ڈاکوؤں کا جنہوں نے بڑی لوٹ مار شروع کر دی ہے، اور میرے پاس اتنی افرادی قوت ہے نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، تو مجھے یا تو میرے لیے فوج بھیجیں یا مجھے کوئی ایڈوائز کریں۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک لکھا اس گورنر کو اور دوسرا خط دیا اس اپنے قاصد کو کہ یہ جا کر جنگل میں پھینک دینا۔ گورنر کو لکھا کہ اپنے جمعے میں اعلان کر دو کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے فجر کی اذان تک، اور اگر کوئی اپنے گھر سے نکلے گا تو میں اس کی زندگی کا ضامن نہیں ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد گھروں میں داخل ہو جاؤ، فجر تک کوئی نہیں نکلے گا۔ اور دوسرے خط میں جنگل کے جانوروں کو خطاب کیا کہ اس شہر میں عشاء کی نماز کے بعد فجر کی اذان تک یہ تمہارے لیے حلال ہے، جو تمہیں گلی کوچے میں نظر آئے اسے چیر پھاڑ دو۔ اور وہی ہوا، اگلے دن ان سارے ڈاکوؤں کی لاشیں وہ گلیوں میں پڑ گئی تھی۔ تو جب اللہ کا قانون ہوتا ہے نا تو پھر جانور بھی وہ اس کہاں مانتے ہیں، اور امن اور امان اس طرح قائم ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور ان کے پاس ہے رسول جو انہی میں سے تھے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو انہوں نے پکڑ لیا ان کو عذاب نے جبکہ یہ گناہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور طیب، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور شکر کرو اللہ کے احسان کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ تم پر تو حرام کیا گیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بھی اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اور جو کوئی
اضطرار کی حالت میں ناچار ہو کر بغیر کسی حد کو پھلانگے ہوئے اور بغیر کسی زیادتی کے استعمال کرے گا تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو بھوک سے مر رہا ہے یا اس کی جان کو آئی ہوئی ہے تو پھر وہ اسے استعمال کر سکتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَلْصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو اپنی زبانوں سے جھوٹ بول کر کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ بول کر. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو اللہ پر جھوٹ بول کر ایسے فتوے دیں گے ان کا بھلا نہیں ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور جو یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا ما قصصنا علیک من قبل، جو ہم نے آپ پر بیان کر دیا سے پہلے وہ آ چکا ہے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، یہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پس وہ لوگ تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر پلٹ آتے ہیں. جہالت کا مطلب نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر پلٹ آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم آپ اپنی ذات میں ایک امت تھا اور وہ فرما بردار تھا اور یکسو تھا. ولم یک من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھا ان نعمتوں کا. اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دی گئی دنیا میں بھلائی. وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہے. ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم جو یکسو ہے اس کی ملت کی پیروی کریں. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھا. انما جعل السبت، پھر ہم نے بنایا ہفتے کے دن کو. علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا یعنی یہود پر. وإن ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ، اور تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلا حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اچھے طریقے سے یعنی مجادلہ کر، گفتگو کر، مباحثہ کر. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے جو بھول گیا ہے، جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت والے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اسی قدر بدلہ لو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. مشرکین مکہ تمہیں ستا رہے ہیں اور تم ان کی کسی ستائش کا یعنی ستانے کے جواب دے سکتے ہو تو اتنا ہی دینا جتنا انہوں نے ستایا ہے، اور اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور تمہارا صبر تو اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کھاؤ. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں پر دل تنگ بھی نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہیں. وَآخِرُ دعوانا الحمدللہ.